علیکم۔ فورتھ کلاس بیٹا آج جو ہمارا اسلامیات کا لیسن ہے سادگی اس کا ہم پیج 63 جو ہے اس کی ہم ریڈنگ کریں گے۔ بیٹا آپ نے سب سے پہلے سٹارٹ میں ڈیٹ پٹ کرنی ہے 7/7/20 اور ساتھ میں لکھنا ہے سبق یاد کرنا ہے۔ یہ پیراگراف ہے سادگی اور اسوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ بیٹا اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی سادگی سے ہی گزاری، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرتے ہوئے، یعنی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی میں سادگی کو ہی اختیار کیا۔ دیکھیں بیٹا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ انہوں نے بیٹا پوری زندگی سادگی سے گزاری، اپنے مال کو صرف اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے انہوں نے خرچ کیا، اور مطلب کسی زندگی کے کسی معاملے میں انہوں نے کبھی کوئی فضول خرچی نہیں کی۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ یعنی ایک ملک کا بادشاہ ہونے کے باوجود انہوں نے فکر و فاقہ کی زندگی بسر کی، یعنی غربت میں زندگی گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایسا لباس پہنتے تھے جو موٹا ہوتا تھا، اور ان کے لباس پر کئی جوڑ لگے ہوئے ہوتے تھے، یعنی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہوا تھا، اس کے باوجود انہوں نے بھی کبھی عیش و عشرت والی زندگی نہیں گزاری، یعنی امیرانہ زندگی بسر نہیں کی، بلکہ سادگی کو ہی اپنایا۔ اسی طرح سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی میں سادگی کو ہی اپنایا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی تھی، بیٹا ان کے گھر کوئی ملازمہ کام کرنے نہیں آتی تھی، بلکہ وہ خود گھر کا سارا کام کاج کرتی تھیں، بلکہ چکی پیس کر آٹا بھی وہ خود تیار کرتی تھیں، یعنی چکی پر آٹا پہلے زمانے میں ہوتا تھا، وہ چکی ہوتی تھی جس پہ مطلب گندم کو پیسا جاتا تھا اور اس سے پھر آٹا تیار کر کے روٹی بنائی جاتی تھی۔ چلیں بیٹا سادگی اپنانے والی قوم ہی بیٹا زندگی میں ترقی کرتی ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی میں سادگی کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ فرسٹ لائن پر آپ دیکھیے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے، یعنی گزارتے تھے، موٹا لباس پہنتے لیکن وہ صاف ستھرا ہوتا، گھر میں رہن سہن کا سامان بالکل معمولی اور صرف ضروریات کی اشیاء پر مشتمل تھا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش اسی کچے مکان میں رہی جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے رہائش پذیر تھے، یعنی رہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ اتنی بڑی مملکت کا فرما روا کا میننگ آپ نے لکھا ہے بادشاہ، فرما روا بادشاہ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فکر و فاقہ کی زندگی بسر کی۔ فکر و فاقہ یعنی غربت، فکر و فاقہ کا میننگ بیٹا آپ نے لکھا ہے غربت۔ موٹے کپڑوں کا لباس پہنتے اور اس میں کئی پیوند کا میننگ لکھا ہے جوڑ لگے ہوتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صوبے کا گورنر مقرر کرتے تو اسے خصوصی طور پر یہ تاکید کرتے، یعنی نصیحت کرتے کہ عیش و عشرت میں نہ پڑنا، ریشمی اور باریک کپڑا ہرگز نہ پہننا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے بھی نوازا تھا، یعنی عطا کیا تھا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی امیرانہ زندگی بسر نہیں کی، ہمیشہ سادہ لباس استعمال فرماتے اور دوسروں کو بھی سادگی کا حکم دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انتہائی سادگی سے زندگی بسر کی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تشریف لائے تو لوگوں نے ایک عالی شان محل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش کا بندوبست کیا ہوا تھا، بندوبست انتظام، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند نہ فرمایا اور کھلے میدان میں رہائش اختیار کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چکی پیس کر کھانا تیار کرتی تھیں، گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی، یعنی کوئی ملازمہ نہ تھی، کوئی سرونٹ نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا کام کاج خود کرتی تھی۔ سادگی اپنانے والی قوم ترقی کرتی ہے۔ جب کوئی قوم سادگی چھوڑ دیتی ہے اور وہ رہن سہن، رسم و رواج، کھانے پینے، خوشی اور غم کے موقع پر فضول خرچی اور تکلف کی عادت اپنا لیتی ہے تو پھر وہ بہت سی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ہر جگہ سادگی کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک مضبوط قوم بنیں اور ہمارا
मुल्क पाकिस्तान मुस्तहकम मुल्क बन जाए। मुस्तहकम मजबूत, मुस्तहकम का मीनिंग बेटा आपने लिखा है मजबूत, लास्ट में आप डेट पुट करेंगे 7/7/20। और बेटा जिन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट करवाया है आप उनको हाईलाइट भी ज़रूर करेंगे और अल्फाज के मायने लिखने के साथ साथ इनको हाईलाइट भी करेंगे। बेटा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बेटा कोशिश करें कि आप घर में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।